اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, اگر سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے, تو جو کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک چور کہیں پہ چوری کرتا ہے تو وہ تو پہلے سے نہیں لکھ دیا گیا تھا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اس میں فری ول کے حساب سے؟ بہن نے ایک اہم سوال پوچھا ہے, اور وہ کہتی ہے کہ پہلے وہ ایکٹریس تھی اور وہ اسی ازم کے جال میں پھنس گئی تھی, اور میرے کیسٹ سننے کے بعد الحمدللہ وہ واپس دین کی طرف رجوع کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. ان کا مین سوال ہے کہ قدر کے بارے میں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک فلم انڈسٹری سے واپس صحیح راستے پہ آئے. بہت مشکل ہے, اگر میڈیا کے جال میں پھنس جاتے تو نکلنا مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کافی لوگ کو ہدایت دے رہا ہے. آپ کو بھی اللہ نے ہدایت دی. جہاں تک یہ سوال ہے, ان کا سوال ہے قدر کے بارے میں, اباؤٹ ڈیسٹنی, فری ول, کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں تو کون ذمہ دار؟ اللہ. یہ سوال بہت کامن ہے, لیکن اکثر مسلمان گھبراتے پوچھنے کے لیے, کیا کوئی فتویٰ نہ دے دے مجھے, میں کافر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو انکریج کرتے سوال جواب کے لیے. اس لیے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے 333 بار, 323 ٹائمز, 323 بار کہا گیا ہے کل, کالو, ان لوگ نے کہا, اور 323 بار اللہ کہتے کل, ان سے کہو. یعنی قرآن مجید کی ایک کوشچن آنسر بک ہے. 323 ٹائمز پوچھا گیا کہ یہ کیا سوال ہے, اللہ بولتا ہے کل, کہو کل. ان نے پوچھا اللہ کون ہے, قل واللہ احد. تو یہ کل جو ہے سوال کرنا کوئی بری بات نہیں, لیکن یہ سوال بہت کامن ہے کہ ہم تقدیر میں مانتے ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا کہ میں مرڈر کروں گا, میں کس کا قتل کروں گا, اور میں قتل کرتا ہوں, تو کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اگر لکھا ہے میرے تقدیر میں کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں, کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے تقدیر کی کیا معنی ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر کلاس روم میں 100 بچے کو پڑھا رہی ہے, 1 سال پڑھانے کے بعد امتحان کے پہلے ٹیچر بولتی ہے یہ بچہ ایگزامینیشن میں فرسٹ کلاس فرسٹ آئیں گا, یہ بچہ سیکنڈ کلاس آئیں گا, یہ بچہ فیل ہوئیں گا. معاف کرنا, آپ کو مثال بول رہا ہوں, کل مثال ہے آپ کے لیے. اور ایگزامینیشن کے بعد یہ صحیح نکلتا ہے, یہ بچہ فرسٹ کلاس فرسٹ آتا ہے, یہ بچہ سیکنڈ کلاس, یہ بچہ فیل ہوتا ہے. میرا سوال ہے کہ جو بچہ فیل ہوا وہ بول سکتا ہے کہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی, کیونکہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی کیا میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہو گیا. کیا وہ بول سکتا ہے ایسا؟ ہاں کیا نہیں؟ ہاں کیا نہیں؟ نہیں. ٹیچر دیکھتی تھی کہ یہ بچہ اسٹوڈیس ہے, برابر ہوم ورک کرتا ہے, ذہین ہے, یہ بچہ ایوریج ہے, یہ بچہ ہاکی کھیلتا تھا, کلاس میں بھی نہیں آتا تھا, پکچر دیکھتا تھا. تو ٹیچر نے دیکھ کے پریڈکٹ کی, اور ٹیچر اکثر صحیح ہوتی ہے لیکن انسان ہے, غلطی بھی ہو سکتی. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان نہیں ہے, اللہ کے پاس علم غیب ہے. اللہ کو پہلے ہی پتا ہے آپ کیا ڈیسیشن لینے والے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے چوراہے پہ, وہ 4 میں سے ایک سڑک کو چن سکتا ہے, نمبر 1 سڑک, نمبر 2 سڑک, نمبر 3, نمبر 4. وہ چنتا ہے نمبر 2 سڑک. چوائس کس کی؟ چوائس کس کی؟ انسان کی. ہاں کیا نہیں؟ ہاں کیا نہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم غیب ہے کہ 5 تاریخ کو اکتوبر کے رات کو 1 بجے 1:15 بجے یہ چوراہے پہ آئیں گا. اس کے پاس 4 چوائس تھے, سڑک نمبر 1, سڑک نمبر 2, سڑک نمبر 3, سڑک نمبر 4. اللہ تعالیٰ جانتے کہ یہ سڑک نمبر 2 چنے گا, تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے تقدیر میں پہلے ہی کہ یہ انسان 5 اکتوبر کی رات کو 1 بجے 1:15 بجے سڑک نمبر 2 پہ چنے گا. تو سڑک نمبر 2 کس نے چنا, اللہ نے یا کیا انسان نے؟ اللہ نے چنا یا انسان نے چنا؟
इंसान ने चुना, तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? अल्लाह या इंसान? इंसान। कि अल्लाह चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्म गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है, आपके ऊपर फ्री विल है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार, आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार। तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इल्म गैब है। तो जो भी गलत काम करते हैं आप करते हैं, अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता। तो मैंने आपसे बताया कि कद्र जो है, एक तो इसी से लफ्ज़ कुदरत बना है, और नंबर 2 इसी से किसी शय की कद्र व कीमत, और फिर इसी के मानी है अंदाज़ा मुकर्रर कर देना, किसी शय का अंदाज़ा मुकर्रर कर देना, ये कद्र है। अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया है। और कद्र मकादीर, मिशकात शरीफ में एक पूरा बाब है, ईमान बिल कद्र, उसका उन्वान है सही ईमान में। तो पहली हदीस क्या है? मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतबल्लाहु मक़ादीर अल-ख़लाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल-अर्ज़ ब-50 अल्फ़ सना। अल्लाह ताला ने मिक़दारें और तक़दीरें, अभी 2 अल्फाज में बोलूँगा ताकि आपके ज़हन में बात रहे, मुअय्यन कर दी थी, लिख दी थी। आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल कबल यह है क़द्दरा। हर चीज़ की एक तकदीर जो है वो मुअय्यन हुई है। अब आइए इसमें किताब से मुराद क्या है? जो आयत मैंने दूसरे नंबर पर पढ़ी आज, सूरह हदीद की आयत, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रा। किताब से मुराद क्या? नहीं पड़ती तुम पर कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, न जमीन में न तुम्हारी जानों में। जमीन में सैलाब का आ जाना, जलजले का आ जाना, कोई और इस तरह की अमूमी हलाकत का आ जाना, अमूमी तकलीफ का आ जाना। तुम्हारी जान में अचानक जो है तशख़ीस हो गया कैंसर है, तो मालूम एक बात जान लीजिए कि हकीकत किताब से मुराद अल्लाह का इल्म कदीम है। अल्लाह का इल्म हादिस नहीं है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, कि कोई शय हुई तो उसके इल्म में आई। ये हमारे यहाँ बाज़ गुमराह फ़िरक़ों का अक़ीदा है, इसे बदा कहते हैं कि अल्लाह के इल्म में बदा भी है, यानी किसी वाक़े के ज़हूर के बाद उस पर किसी शय का मुंकशिफ होना, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ये शान खुदाबंदी से बहुत बड़ी है। तो ये किताब जो है दर हकीकत अल्लाह ताला का इल्म कदीम, इसमें सब कुछ मौजूद है, हमेशा से मौजूद है, लिखा हुआ मौजूद है, और कोई गलत नहीं हो सकता। ये तकदीर के जो आम अकीदे में हम तकदीर कहते हैं, उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है मा असाब अलल इंसान, जो कुछ इंसान पर आता है मुसीबत, जैसे अभी आयत मैंने पढ़ी, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फी अनफुसिकुम। तो जो भी कुछ पेश आता है वो इल्म खुदाबंदी में हमेशा से था। देखिए होता क्या है, काश कि मैं अगर यूं कर लेता तो ये ना होता। बस यही ईमान बिल कद्र के मनाफी है। जो हुआ है वो अल्लाह ताला के यहाँ तो पहले से तय था, होना ही था। तुम्हारी कोई तदबीर, काश कि मैं उस वक्त ये कर लेता, ये लौ, इसीलिए एक हदीस में अल्फाज आए हैं, इन्न कलिमत लौ तफ्तहु अमल शैतान। इस लौ से, काश, इससे शैतानी अमल शुरू हो जाता। काश के ये हो जाता, काश मैं ये ना करता, काश के हो जाता, तो ये नहीं। तालमा अन्नमा असाबका लम यकुन लियुख्तिअक। तो जान ले इस बात को कि जो चीज तुम पर आई है वो हरगिज टलने वाली नहीं थी। कोई तदबीर तुम कर लेते, कोई किसी वक्त कोई हीला कर लेते, कोई तुम कदम उठा लेते, कुछ भी कर लेते, वो तो आनी ही आनी थी। यह है तकदीर का वो मफहूम कि जिसका ताल्लुक है अलामा असाबल इंसान, जो इंसान के ऊपर वारिद हो रहा है, उसके ज़िम्मन में तकदीर का मफहूम क्या है। तो जो हुआ है वो तो होना ही था, इसमें तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल अल्लाह ताला का फैसला है। अलबत्ता दर हकीकत एक दूसरा पहलू है, मा यफ़अलुल इंसान, वो जो इंसान करता है।
یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ Do I have any free choice؟ یا ہر شخص پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بھی بعض روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے طے ہے، لکھی ہوئی. اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی او سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے. تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دیا اور جہنمی ہو گیا. یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت کے سے اعمال شروع کر دی، ضرورت ہوگی. تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی قدرت کتنی ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض، کوئی اختیار نہیں. اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے، تو فیصلہ کرتا ہے. انہیں قدریہ کہتے ہیں. تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے یہاں، یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا، بحثوں میں آ کر الجھ جائے، آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں. اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے. بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، وی ہیو نو چوائس. پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے، اس جینز کو کوئی بدل سکتا ہے. نمبر تو یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر، وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیجئے، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ. ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے. الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کیسی ہے. اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں عام طور پر، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتی ہے. سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا، جتنا چاہے صاف کر لیں، وہ اور تو مستقل. الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے، وہی اسلام میں آ کر بہترین ہوئے. حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ.